أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا ابو محمد العسکری علیہ الصلاة والسلام: ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمۃ تحیط بہا. صلوات بالمحمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ایک حدیث ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے بطور عنوان اخذ کیا جا رہا ہے، اور اس وضاحت کے ساتھ جیسا کہ کل کی تقریر میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی گفتگو کبھی محدود نہیں ہوتی، نہ زمانے کے اعتبار سے محدود ہوتی ہے، نہ جگہ کے اعتبار سے محدود ہوتی ہے، کیونکہ جب ان کی زبان کھلتی ہے تو قیامت تک کے تمام اسرار و رموز جو دوسروں کے لیے غیب ہوتے ہیں ان کے لیے ظہور و شہود کی حیثیت رکھتے ہیں. لہٰذا یہ آخر زمانہ تک دیکھنے کے بعد گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ صرف یہی ایک ایسا گھرانہ ہے جس کا کمال یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آنے والی تلوار نسلوں کو دیکھ لیتی ہو تو اس کے دہن میں رہنے والی زبان کی کیفیت کیا ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی گفتگو اس خاندان سے مرتبط ہے اور خاندان سے مخصوص ہے اس پر جتنا ممکن ہو غور کریں،
اور کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے یہی حرف آخر ہے، نہیں، بلکہ طفل مکتب کے طریقے سے جستجو میں رہیں، شاید کوئی اور بھی پہلو ہو، شاید کوئی اور بھی پہلو ہو، شاید کوئی اور بھی پہلو ہو۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ جتنا زیادہ ان کی گفتگو پر اور ان کے قول پر انسان فکر کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی دری چہائے علم اس کے لیے باز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اتنا ہی انسان معرفت کی منازلوں کو طے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سوائے مشیت پروردگار کے کبھی بولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بولنا نہیں، ان کا سکوت بھی مشیت پروردگار ہے۔ اگر یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی مشیت پروردگار ہے، اگر یہ خاموش رہتے ہیں تو وہ بھی مشیت پروردگار ہے۔ بہت عجیب گھرانہ ہے یہ، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے منسلک کریں۔ ابھی آپ سن رہے تھے اشعار میں بہت سی چیزیں ہم صبح سے شام تک کہتے تو ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ یا ہم اکثر کہا کرتے ہیں اس موقع پر کہ چونکہ ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنا عادی سے ہو گئے ہیں کہ ہم کو اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بات کتنی سنگین ہے اور بات کتنی سخت ہے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہے ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام اس جگہ پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا۔ عجیب ہے، کوئی بھی بلیہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں ہے، نکرہ در سیاق نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے، کوئی بھی امتحان اور آزمائش جو من جانب اللہ ہو یا مصیبت و بلا جو من جانب اللہ ہو، ما من بلیۃ، کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں ہے، الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا، کہ جس کے اندر کوئی ایسی نعمت نہ ہو اللہ کی جانب سے جو اس آزمائش کو گھیرے ہوئے ہے۔ توجہ کریں کہ کس منزل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ الا وللہ فیہا نعمت، اللہ کے لیے کوئی اس میں کوئی نعمت موجود ہے کہ تحیط بہا، کہ جو اس بلیے کو گھیرے ہوئے ہے، جو بھی آزمائش ہے۔ اب یہ ایک اچھا خاصا طویل موضوع ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد فوراً دوسری مجلس ہونا ہے، اور وہ جو کل آپ کو بیچ میں فاصلہ ملا تھا وہ نہیں ملے گا بیچ میں، لہٰذا یہ کہ اس کا میں انشاءاللہ لحاظ کروں گا اور جلدی سے بات کو تمام کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کو اور نظر ڈالتے ہیں اپنے اطراف میں تو مختلف قسم کے افراد نظر آتے ہیں۔ کچھ بالکل سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعے کو صرف ایک واقعے کے طریقے سے دیکھ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کتنے واقعات صبح سے شام تک آپ کے سامنے ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، ہم ان واقعات میں کوئی غور و فکر کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے۔ نظر پڑی، دیکھا، واقعے کو گزر گئے، بات ختم ہو گئی، اسی جگہ پر بات ختم ہو گئی۔ اگر بہت زیادہ ہوا ایک آدھ جگہ جا کر کے بیان کر دیا واقعے کو، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر 10 لوگ کسی ایک واقعے کو دیکھیں تو بیان 10 طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 لوگ ایک واقعے کو دیکھیں اور ایک طرح سے بیان کریں، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ 10 طریقے کا ہو جائے گا اگر 10 لوگوں نے دیکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس میں ہر انسان اپنا یعنی لگا کے بیان کرتا ہے، ہر انسان اس میں اپنا یعنی لگا کے بیان کرتا ہے، اور جتنا بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اصل واقعے سے منحرف ہوتی چلی جاتی ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یہ، اور آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اکثر، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، کبھی اکثر
مصیبت یہیں پر آتی ہے، کبھی کبھی کان میں کچھ لوگ وہی لے کر کے آتے ہیں اور آہستہ سے فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. اچھا، اب جیسے ہی انہوں نے کہا میں بغیر کچھ سوچے سمجھے منہ پھول گیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوچھ لیتے ہیں آپ نے خود سنا، کہا نہیں لوگ کہہ رہے تھے. یہاں بات بڑھ گئی اور زیادہ غصہ آیا کہ مثلا بات پھیلی ہوئی ہے، اور کرتے کرتے اگر کبھی توفیق ہو جائے خاکم بدہن، اگر کبھی توفیق ہو جائے اس صاحب معاملہ سے پوچھنے کی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ سب سے بیان کریں گے، سب سے پوچھیں گے، اسی سے نہیں پوچھیں گے جس سے مربوط ہے وہ بات. کیا چیز تھی؟ لگتا ہے کوئی اضافی چیز رہی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سب سے معلوم کریں گے، سب سے پوچھیں گے، اسی سے نہیں پوچھیں گے جو اصل انسان ہے اس میں. اور جب جا کر کسی کو توفیق ہوئی، پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا یا میں نے یہ سنا ہے، یا اگر اس نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں ناراض ہیں، تو جواب میں یہ کہا، اس نے کہا بھائی بات یہ نہیں تھی بلکہ بات یہ تھی. پتہ چلا جو اس نے کہا تھا اس سے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ بات ہم تک پہنچ رہی ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر انسان اس میں اپنا یعنی لگا کر کے آگے بڑھاتا ہے. تو جتنے اگر ایک واقعہ بھی ہو رہا ہے اور 10 لوگ دیکھ رہے ہیں تو 10 طریقے سے بیان ہوتا ہے. یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے تجربے میں بات آئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ آگے بڑھتے بڑھتے بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ خوب ایک صلوات پڑھ دیں تو عرض کروں. ایک اور صلوات پر محمد اور ایک جملہ اگر آپ نے کہا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور اب تو پیپر میں وہ بھی جملے شائع ہوتے ہیں جو سامنے والے نے کہے بھی نہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جو رپورٹ بنائی جاتی ہے وہ رپورٹ ایسی شائع ہوتی ہے جو اس نے کہا بھی نہیں صاحب معاملہ نے. ابھی وہ فرما رہے تھے، ابھی یہ فرما رہے تھے، وہ کچھ نہیں فرما رہے تھے مثلا. تو اس طرح سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. اب یہ بیچ میں ایک بات ہے، جلدی سے کہہ رہا ہوں، کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی ایک انسان، ذمہ دار انسان کے لیے، کہ وہ کیسے طے کرے کہ 1400 برس پہلے انہوں نے کیا فرمایا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیسے طے کریں کہ 1400 برس پہلے انہوں نے کیا فرمایا تھا آخر؟ کیونکہ بیچ میں اتنے لوگ ہیں، کہیں انہوں نے اپنا یعنی لگا کے تو نہیں بیان کیا. یہ کون بتائے گا؟ یہ واٹس ایپ پر آنے والی حدیث نہیں بتا سکتی. یہ کمپنیوں سے بھیجے جانے والے روایات کے ڈھنگ میں یہ واقعات نہیں بتا سکتے. یہ کوئی ایسا انسان چاہیے کہ جو امام کے مزاج کو بھی جانتا ہو، ان کے دور کے حالات کو بھی جانتا ہو، اور درمیان میں آنے والے وسائل کو اور وسائط کو بھی پہچانتا ہو. وہ طے کرے گا کہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کرے کہ امام نے کیا کہا. آج آپ دیکھیے چلے آ رہے ہیں، حدیث میں ہے. بجی مصیبت ہے. آپ سے امام نے فرمایا تھا حدیث میں، کہ نہیں وہ واٹس ایپ پہ گروپ پہ آئی ہے، نہیں پتا کہاں چھپی، کہاں ڈھلی، کیا ہوا، کہاں سے نکلی، اور لے کر کے چلے آئے اور پھر اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں. اتنی آسانی سے فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے. عجیب ہے، لفظ ہمارا عقیدہ غلط ہے، چونکہ عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خود یہ ایک موضوع ہے باقاعدہ کہ اس پر بحث کی جائے گی. پہلا مرحلہ یہ کہ انسان یہ ثابت کرے کہ معصوم نے فرمایا. اس میں بھی بہت وقت چاہیے. اب جو میں نے دوسرا جملہ کہا تھا اس پر آپ کے سامنے گفتگو، صرف ایک جملہ کہہ دوں چونکہ میرا اصل موضوع یہ نہیں ہے.
جو معصوم نے کہا اور جو ہم آج سمجھے، کیسے ثابت ہوا کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو معصوم نے کہا ہے اور جو ہم آج سمجھ رہے ہیں، کیا دلیل ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہیں؟ یعنی ان کا قول اور ہمارا فہم ایک ہے، یہ کیسے دلیل ثابت ہوگا؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہو، سمجھنے و سننے والا کچھ اور سمجھ لے؟ کہ بہت ہوتا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے. تو معصوم کے سلسلے میں نہیں ہو سکتا ایسا. توجہ کریں، اب یہ مجھے رکنا پڑے گا چونکہ ذرا سی بات پتہ نہیں کیوں زبان بجاری ہوا، 2 لمحے کہنا پڑیں گے آپ کے سامنے. خود جن کی حدیث میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، جناب امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، انہی کے زمانے کا واقعہ ہے. جلدی سے نقل کر رہا ہوں بہت ہی آسان لفظوں میں، کہ ایک فلسفی تھا اس زمانے میں. وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا تناقضات قرآن و تعارضات قرآن پر. وہ پوری کتاب سامنے آنے والی تھی اور لوگوں نے امام سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے، اب اس کو روکنے کتنے طریقے ہو سکتے تھے آپ کی نظر میں؟ پہلی بات جا کے گولی مار دیجیے، بات ختم ہو جائے. جو آج کے جہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، بس سامنے والے کو ختم کر دیجئے فوراً، بس بات ختم. زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگوا دیے جائیں، انسان منزوی ہو کر یا گھر میں بیٹھ جائے. کوئی طریقہ امام نے استعمال نہیں کیا. امام یعنی مستجاب الدعویٰ، اب مستجاب الدعویٰ بھی الگ منزل ہے. امام یعنی عالم کون کا مختار، جس کا ارادہ حاکم ہے پوری کائنات پر. مذاق نہیں ہے امام کہ ہم ابھی میں نے عرض کیا ابھی ہم لفظ الف میم سمجھ رہے ہیں صرف، کہ جو امام یعنی پوری کائنات کا اکیلا مالک، جسے قدرت نے اس کائنات میں مالک بنایا ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے امام کا لفظ، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی انجام نہیں دے رہے. بلکہ ایک شخص کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہے کہ تم ایسا کرو کہ جا کر کے اس کے درس میں شرکت کرو، آپ کو چھوڑ کے اس کے درس میں شرکت کریں. ہم ہوتے تو یہی پوچھتے نا. اس نے کچھ نہیں پوچھا، اور جب وہ تمہاری باتوں کو سننے لگے تو میرے پاس آنا، پھر ہم تمہیں ایک کام بتائیں گے. مثلاً الفاظ میرے ہیں، اس نے وہ کیا. اب کتنا وقت اس میں لگا ہوگا؟ کسی غیر کے درس میں جانا، جو پہلے سے شاگرد موجود ہوں، علمی اعتبار سے انہیں شکست دیتے دیتے آگے بڑھنا، اور پھر اس قابل بننا کہ استاد توجہ دے بات پر، ہے نا، استاد توجہ دے بات پر، اس قابل بننا وقت لگا ہوگا. اس نے کہا کہ ہاں آیا کہ مولا اب وہ منزل آ گئی ہے جو آپ نے فرمائی تھی، کہ اب وہ ہماری باتوں کو سننے لگا ہے، مثلاً ہمارے اعتراض کو پر غور کرنے لگا ہے. کہ اب اس سے ایک سوال کرنا جا کر کے. کیا سوال؟ کہ صرف یہ کہنا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ متکلم اپنے کلام سے کوئی اور ارادہ کرے اور سامع اسی کلام سے کچھ اور سمجھ لے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہا پھر کہا بس کچھ نہیں، اس کے بعد وہ خود سمجھ لے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ کس مرض میں کون سی دوا کام آئے گی، اس کی صلاحیتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں. کہا بس یہاں سے مسئلہ ختم ہو جائے گا. وہ گیا، اس نے جا کر کے امام کا سوال دہرا دیا اس کے سامنے. وہ خاموش ہوا کچھ دیر کے لیے اور سوچا اس نے. پھر کہا یہ بتاؤ کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے؟ کہا نہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے پوچھا آپ سے، کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تمہیں کس نے بتایا یہ سوال؟ کہا نہیں استاد میرا. کہا تمہاری صلاحیتوں کو ہم جانتے ہیں.
بتاؤ یہ سوال تمہیں کس نے بتایا، کس نے کہا؟ جب مجبور ہوا تو کہا یہ سوال مجھے حسن ابن علی العسکری نے کہا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہو، الان جئت بالحق، صحیح کہہ رہے ہو، یہ علوم اسی گھرانے سے صادر ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ یہ ایسے علوم اسی گھرانے سے صادر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے وہ مسودہ منگوایا جو لکھ کر کے رکھا تھا، ابھی کتاب چھپی نہیں تھی، اور اپنے سامنے اس کو نظر آتش کر دیا، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا۔ تناقضات قرآن لکھ رہا تھا، توجہ کریں، تناقضات قرآن لکھ رہا تھا، یعنی وہ آیتیں جو دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں، آیتوں کا ٹکرانا اور ہے، اور تمہارا یہ سمجھنا کہ ٹکرا رہی ہے یہ اور ہے۔ امام نے اسی فکر کو واضح کر دیا کہ ممکن ہے خدا نے کوئی اور ارادہ کیا ہو، تم کچھ اور سمجھ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ اسحاق کندی کا ہے، آپ نے دیکھا امام نے کوئی راستہ استعمال نہیں کیا، امام دعا کرتے ختم ہو جاتا، امام ارادہ کرتے تباہ ہو جاتا، امام لوگوں کو پیچھے لگا دیتے، لوگ جا کر کے مار دیتے، لیکن امام جانتے ہیں کہ ہمیں مریض کو نہیں ختم کرنا، ہمیں مریض کو نہیں ختم کرنا، مرض کو ختم کرنا ہے۔ اگر امام کوئی اس کے مخالفت میں کوئی چیز لاتے، کل ایک کتاب لکھی جا رہی تھی، آج 10 کتابیں موجود ہوتی، لیکن امام نے وہ نسخہ اپنایا کہ تب سے لے کر کے آج تک کوئی جرات نہ کر سکا کہ پھر اس موضوع پر قلم اٹھا لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ تو ضروری ہے کہ انسان پہلے محسوس کرے کہ ہمارا فہم اور ان کا کلام اور جو وہ سمجھانا چاہتے تھے ان کا قول وہ ایک ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ اب میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی تھی، میں ایک مثال جناب شہید صدر کی دے کر کے بات تو ختم کر رہا ہوں اس مقدمے میں، کہ جناب شہید صدر نے جناب امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو بیان کیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ میں بچوں تک یہ بات پہنچ جائے تاکہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو وہ مستحضر رہے ذہنی اعتبار سے۔ ایک حدیث کو لکھا ہے اپنے حلقات میں، حلقات اصول جو ان کی کتاب ہے، حلقات علم اصول کی، اس میں انہوں نے پیش کیا اس کو پہلے حلقے میں، اور لکھتے ہیں کہ امام صادق کی یہ حدیث ہے کہ ان الاجتہاد باطل عندنا۔ توجہ کیجئے، بالکل سادی سادی لفظیں ہیں، آپ ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان الاجتہاد باطل عندنا، ہمارے نزدیک اجتہاد باطل ہے۔ دیکھ رہے ہیں اخباریت کی بہترین دلیل، ہمارے نزدیک اجتہاد باطل ہے، حدیث درست، سند کے اعتبار سے مثلاً کوئی مشکل نہیں۔ اب کیا کریں؟ مجتہدین بیچارے، قوم ہماری یتیم، کیا کریں؟ امام فرما رہا ہے ان الاجتہاد باطل عندنا۔ اگر اسی کو کوئی دلیل بنا دے تو ساری تقلید وقلید سب کا جنازہ ایک وقت میں نکل جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ اور پھر اس کے بعد کچھ زر خرید خطیب منبر سے آ کر کے یہ کہیں کہ آپ مولوی کی مانیں گے یا مولا کی مانیں گے۔ دیکھیں آپ، عوام کے صحیح اور درست جذبات سے غلط استفادہ، یہ کہیں آ کر کے، اور آ کر کے عوام کے درست جذبات سے، میں قدر کرتا ہوں ان جذبوں کی، اس سے غلط استفادہ کرے، بلیک میل کر لیں آ کر کے، سوء استفادہ کرے، کیا ہوگا نتیجہ؟ دیکھیں سناٹا بالکل درست ہے، یہ ذہن سوچ رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں ان الاجتہاد باطل عندنا، اجتہاد ہمارے نزدیک باطل ہے، فی امان اللہ۔ چلیے لپیٹیے یہ ساری چیزیں کنارے جائیے، باطل ہے اجتہاد۔ شہید صدر نے اس پر بحث کی، توجہ کریں، خدا رحمت کرے ہمارے ایسے علماء پر۔ میرے عزیزوں،
ہماری قوم کی، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس زمانے میں ہمارے جوان جو ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں، ان بیچاروں کی مشکل اور مجبوری یہ ہے کہ ان لوگوں نے علماء کے نام پر مجھ جیسے جاہلوں کو دیکھا ہے۔ یہ مشکل ہے ہمارے سامنے کہ جو قدر نہیں کر پا رہے علماء کی۔ میں ممبر سے قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں، واللہ ثم واللہ ثم واللہ، ایسے ایسے علماء اس سرزمین پر موجود ہیں کہ مجھ جیسا انسان ان کی شاگردی کے لائق نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے ممبر سے قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم جیسوں کو دیکھ کر کے علماء کے خلاف کبھی زبان نہ کھولنا، ہم جیسوں کو دیکھ کر کے کبھی علماء سے منحرف نہ ہونا، ورنہ اتنی پاک تاریخ ہے ہمارے علماء کی۔ میں پوری ذمہ داری سے بھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس 2-3 ایسے سلسلے ہیں جو بالکل طیب و طاہر اور بالکل بغیر کسی شک و شبہ کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک سلسلہ نبوت، ایک سلسلہ امامت، اور اس کے بعد ان 2 کی تائید سے سلسلہ مرجعیت، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی، ایک کے بعد ایک سے بڑھ کر کے ایک طیب و طاہر و مقدس اس گھرانے میں سامنے آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کو پروردگار عالم جو زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرمائے، جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی عمریں لگا دی ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے یہی قال الباقر و قال الصادق کو سمجھنے میں، مثلا کہ جنہوں نے اس طریقے سے محسوس کیا۔ اب جناب شیخ صدر نے بحث کی کہ حدیث درست ہے، ان الاجتہاد باطل عندنا، لیکن توجہ کیجئے جو میں نے کہا کہ امام کو پہچانتا ہو، مزاج امام کو پہچانتا ہو، حالات زمانہ کو پہچانتا ہو، الفاظ پر نظر ہو، اس کے بعد بیان کرے کہ امام نے کیا کہا۔ بات کہیں سے کہیں جا رہی، لیکن میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، جو سوچ کر کے آیا تھا وہاں تک گفتگو نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن بالآخر شاید ضروری رہا ہو کہ انہوں نے اس طرف ہمیں لگا دیا۔ لیکن بہرحال ان الاجتہاد باطل عندنا، اجتہاد باطل ہے ہمارے نزدیک۔ شہید صدر نے بحث کی، اپنے آپ کو امام صادق کے زمانے میں لے جاؤ، تحلیل کا طریقہ دیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ تحلیل کر رہے ہیں، مثلا فرض کیجئے آپ کسی شہر کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس شہر میں پہنچا نہ دیں، تحقیق آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ وہاں کے حالات، وہاں کی زبان، وہاں کا رکھ رکھاؤ، وہاں کی رسومات، وہاں کی ساری چیزیں سب پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، تب آپ اس شہر کے بارے میں مثلا رائے دے سکیں گے۔ جب تک اپنے آپ کو وہاں پہنچا نہ دیں، چاہے فزیکلی اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے وہاں پہنچیں، جس طرح بھی پہنچے وہاں پہنچنا پڑے گا۔ جیسے ابھی آپ سن رہے تھے یہ کربلا ہے پر، کہ جب تک ایسا شاعر اپنے آپ کو کربلا میں کھڑا نہ کر لے، اس وقت تک یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کربلا ہے۔ اگر کوئی انسان جس کے کربلا سے وابستگی نہ ہو اور اس سے کہیے کہو، وہ کچھ کہے گا لیکن وہ بات نہیں لا سکتا اپنے معنوی اعتبار سے، جو وہ انسان کہے گا جو اپنے آپ کو کربلا پہنچا لے معنوی اعتبار سے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ کربلا یہ ہے کہ نہیں۔ اس طریقے سے جب تک آپ وہاں پہنچ نہ جائیں، تو اگر کوئی امام صادق کی حدیث کو بیان کرے گا تو اسے امام صادق کے زمانے میں پہنچنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد۔ اس کو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پہنچنا ہوگا اور جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، حالات کو دیکھے، زمانے کو دیکھے، اس وقت کے تقاضوں کو دیکھے تو پھر بیان کرے۔ اور جب شہید صدر کی طریقے سے کوئی امام صادق کے زمانے میں پہنچے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس زمانے میں لفظ اجتہاد کس معانی میں بولا جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر
اپنے زمانے سے بیٹھ کر کے امام صادق کی حدیث کی وضاحت کرے گا تو نہیں کر پائے گا، یا کرے گا تو غلط کرے گا۔ اس واضح کرنے والے کو، اس مبین کو، اس حدیث کے بیان کے لیے امام صادق کے زمانے میں جانا پڑے گا تاکہ الفاظ کے معانی کو اس زمانے میں سمجھے۔ کیسے کہوں آپ کے سامنے، نہ کہ اس زمانے میں سمجھے، اپنے زمانے میں بیٹھ کر کے ما قبل کے زمانوں کا فیصلہ کرنا اور ہے۔ بات بیچ میں آ گئی ہے، ایک جملہ کہہ دوں اس واقعے کو روک کر کے بریکٹ میں جلدی سے۔ آج آپ دیکھیے پرانے زمانے کے واقعات کو بیان کیجئے، یہ حق ہے وہ باطل ہے، اتنے آرام سے انسان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ذرا کبھی اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جا کے سوچئے۔ دیکھیے دو میدان ہیں، دو میدان ظاہر جن کا بالکل ایک جیسا، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی اصحاب پیغمبر، ادھر بھی اصحاب پیغمبر، ادھر بھی پیغمبر کے رشتہ دار، ادھر بھی پیغمبر کے رشتہ دار، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی دین پر عمل کرنے والے، ادھر بھی دین پر عمل کرنے والے۔ حق کدھر ہے؟ آج 1400 برس کے بعد جب مسائل حل ہو چکے، اس وقت کہنا کہ ادھر ہے تو آسان ہے، اس زمانے میں جا کے فیصلہ کریں۔ کدھر ہے آپ؟ دونوں طرف ایک جیسے حالات ہیں۔ آج آپ کے لیے یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین اور امیر المومنین اور امام المتقین، یہ ساری چیزیں آج واضح ہیں۔ اس زمانے میں علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب، اس سے لوگ یاد کر رہے ہیں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، خواص کی گفتگو نہیں کر رہا۔ کدھر ہے حق؟ دونوں طرف ایک جیسی کیفیت ہے۔ اس زمانے میں جا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرو میدان جبل میں، اور اس کے بعد محسوس کرو کہ حق کدھر ہے۔ تو آخر جائیں کیوں آج جب بات واضح ہو گئی؟ کہ تاکہ ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھو۔ نہیں محسوس کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تاکہ ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھو اور آج فیصلہ کرنے میں غلطی نہ ہو۔ چونکہ چن معمہ حل شود آسان شود، جب کوئی معمہ حل ہو جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ حل شدہ معموں سے نتیجہ لینا اور ہے، اور خود معمہ کو حل کرنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ خود جا کر کے جبل میں طے کرو کہ حق کدھر ہے، بغیر کسی کے مانے ہوئے خود صفین میں کھڑے ہو کر کے طے کرو کہ حق کدھر ہے۔ خود میدان نہروان تک پہنچو اور دیکھو کہ رات بھر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اس کے بعد بھی علی نے قتل کر دیا، حق کدھر ہے؟ اور جب اس طریقے سے فیصلہ کرنے کی عادت بنے گی، اب جملہ عرض کر رہا ہوں، جب اس طریقے سے فیصلہ کرنے کی عادت بنے گی تو آج معلوم ہوگا ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ، ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ، ادھر بھی صاحبان دین، ادھر بھی صاحبان دین، ادھر بھی معمم حضرات، ادھر بھی معمم حضرات، ادھر بھی آیات کرام، ادھر بھی آیات کرام، ادھر بھی فتویٰ دینے والے، ادھر بھی فتویٰ دینے والے۔ اب بتاؤ کہ حق کدھر ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ تب ہم فیصلہ کر سکیں گے آج کے حق کدھر ہے۔ 1400 برس پہلے حق کدھر تھا فیصلہ کرنا آسان ہے، آج بتاؤ کہ حق کدھر ہے یہ مشکل ہے، اور یہ امتحان الہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ آج انسان معلوم کرے کہ حق کدھر ہے، اور جب تک اس میدان میں پہنچے گا نہیں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جناب شہید صدر نے اپنے آپ کو اس میدان میں پہنچایا، اور ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ جن علماء نے اس پر کام کیا سب اسی طرح کے ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک۔ اپنے آپ کو اس میدان میں پہنچایا اور کہا کہ لفظ اجتہاد
امام صادق کے زمانے میں کس معانی کے لیے بولا جا رہا تھا، اس وقت یہ لفظ کس معانی میں بولی جا رہی تھی، اس وقت جب جناب شیخ صدر نے تحقیق کی تو اس وقت پتا چلا کہ لفظ اجتہاد شخصی رائے کے لیے بولا جا رہا تھا، چونکہ اجتہاد کے معنی ہے کوشش، اپنی ساری کوششوں کو کسی سمت لگا دینا اجتہاد کہلاتا ہے، بذل الوسع، ساری کوششوں کو کسی ایک راہ پر خرچ کر دینا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ اجتہاد اس زمانے میں کس معنی بولا جا رہا تھا، شخصی رائے پر، ہر آدمی کہتا تھا میرا اجتہاد یہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یعنی جہاں امام موجود ہو اس کے مقابلے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ جہاں امام خود موجود ہے اس کے سامنے اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ نہیں، میں اور قریب کروں آپ کو اس لفظ سے، بہت جلدی آپ قریب ہو جائیں گے۔ آج بھی وہی کیفیت ہے، آج بھی وہی کیفیت ہے، لفظ اجتہاد سے نہیں ہے، دوسری لفظ بول رہے ہیں اسی معنی کے لیے۔ نہیں، بہت اچھی لفظ، شوگر کوٹ ہے، بہت زبردست، کیا میرا دل کہتا ہے۔ وہ جو کل امام کے سامنے تھے وہ کہتے تھے میرا اجتہاد یہ ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے۔ بات وہی ہے، چیز وہی ہے، الفاظ بدل رہے ہیں۔ کل آنے والا کہے گا میرا دل کہتا ہے باطل ہے، چونکہ اسلام میں کسی کے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور مصیبت یہ ہوئی کہ یہ جملہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا، اب یہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے۔ اور کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو یہ کہے کہ سرکار اپنا دل اپنے پاس رکھیے، یہاں سے وہ کہیے جو صاحبان منبر کا۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ اپنا دل اپنے پاس رکھیے، یہاں سے وہ کہیے جو صاحبان منبر کہہ گئے، جن کو کہنے کا حق تھا۔ اگر کسی کے دل کی کوئی حیثیت اسلام میں ہے تو ان میں کا 15واں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ صرف 14 ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے، کیونکہ ان کا دل وہی کہتا ہے جو خالق ہے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد۔ تو وہی جناب امام صادق کے زمانے میں جا کر کے شیخ صدر نے دیکھا، اس زمانے میں لفظ اجتہاد کے معنی کیا تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا اجتہاد تو میں نے اجتہاد کیا ہے، تو اس نے کیا کیا ہوتا تھا، کچھ نہیں، رات میں سویا صبح اٹھا ایک نظر دے دی کہ میرا اجتہاد یہ ہے۔ یعنی جیسے آج ہم کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے۔ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے نقل کیا تھا کہ ایک گاؤں میں وہ گئے تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر، ابھی بھی بعض جگہوں میں چارپائی ہے، ایک چارپائی پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں مطلقاً جاہل۔ مطلقاً جاہل توہین میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کسی علم میں کچھ نہیں تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دین میں جاہل ہیں لیکن دوسرے علوم میں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یا مثلا کوئی انسان دین میں پڑھا لکھا ہے لیکن دوسرے علوم میں جاہل ہے، دنیا کا دستوری یہی ہے، لیکن وہ مطلقاً جاہل، بالکل نیل بٹا سناٹا، کچھ بھی نہیں بالکل۔ ایسے جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ایک مسئلہ شرعی پر بحث کر رہے تھے۔ یہ علامہ جوادی نے نقل فرمایا کہ یہ چاروں بیٹھے ہوئے ایک مسئلہ شرعی پر بحث کر رہے تھے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل یہ کہتا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میرا دل یہ کہتا ہے۔ کہ اب آپ سوچئے جب یہ 4 جاہل مجتہد فتویٰ دیں گے تو دین کا حشر کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل
جب یہ چار جاہل مجتہد مل کر کے کوئی فتویٰ دے دیں گے تو دین کا حشر کیا ہوگا؟ تو بالآخر ہر انسان میرا دل کہتا نہیں. اس زمانے میں جناب شیخ صدر جا کر دیکھا اجتہاد تو میرا اجتہاد یہ ہے، یعنی کیا مطلب میری رائے یہ ہے. جو لفظ ہے شیخ صدر کی رائے شخصی، میری رائے یہ ہے، وہ کہتے تھے میرا اجتہاد یہ ہے. تو ظاہر سے بات ہے کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام نے اسی لفظ کو کہا ان الاجتہاد باطل عندنا، اجتہاد ہمارے نزدیک باطل ہے. یعنی جب ہم موجود ہیں حکم الہی کو بیان کرنے والے، تو تمہیں اپنی رائے کہاں کس نے دے دیا؟ آخر یہ چیز باطل ہے. آج اجتہاد کس معنی میں ہے؟ آج اجتہاد کس معنی میں بولا جاتا ہے؟ رائے شخصی میں. آپ کو معلوم ہے امام کی حدیث ہے من افتی برأیہ، اگر کوئی اپنی رائے سے ایک فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک فتویٰ. اور اب میں الٹ کے بھی یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے ایک فتویٰ رد کر دے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. چونکہ جناب امام زمان سلام اللہ علیہ آج روز جمعہ حضرت کا ذکر بھی ہو گیا کہ فرماتے ہیں کہ وہ الراد علیہم الراد علینا، ان لوگوں کو جن کو جو ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں ان کو رد کرنا ہمیں رد کرنا ہے. وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، یہ چیز جو ہے اللہ کی سے شرک تک لے جا رہی ہے، شرک کی حد میں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جس طریقے سے فتویٰ دینا جہنم میں لے جائے گا اپنی رائے سے، اسی طریقے سے اپنی رائے سے فتوے کو رد کرنا بھی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. امام نے فرمایا مجال نہیں ہے کہ کوئی مجتہد اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دے دے. یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائے، میں مناؤ میں اسراؤ قلب لشکر سب بھرا ہوا ہے علماء سے. آپ پوچھیں ان سے، مجال نہیں ہے کوئی ایک فتویٰ دے دے اپنی رائے سے. پھر کیسے دیتا ہے فتویٰ؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں، معصومین کی احادیث، اصول عقلیہ، ان ساری چیزوں میں بیٹھ کر کے فتوے کو اخذ کرتا ہے کہ یہ ہے معصوم کی مرضی مثلاً، یہ ہے پروردگار کی مرضی مثلاً. اس کے بعد بھی آگے لکھتا ہے واللہ العالم یا واللہ اعلم، کہ میں اتنا سمجھا ہوں باقی خدا جانتا ہے. یعنی میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر فتوے پر توجہ کرو میرے بچوں، ہر فتوے پر فقیہ کوئی دلیل رکھتا ہے، یا کوئی آیت سنائے گا، یا کوئی حدیث سنائے گا، یا کوئی عقلی قاعدہ بیان کرے گا ہر فتوے پر. آج اجتہاد کے معنی آیات و روایات سے حکم الہی کو نکالنا ہے. کل اجتہاد کے معنی اپنی معصوم کے مقابلے میں رائے دے دینا ہے. امام صادق کہہ رہے ان الاجتہاد باطل عندنا، وہ اس زمانے میں جس معنی میں اجتہاد تھا وہ باطل ہے امام کے ذریعے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. اس زمانے میں جو لفظ اجتہاد بولا جا رہا تھا وہ باطل تھا، اس کو امام باطل قرار دے رہے تھے. اور اب جو جملہ میں نے کہا ہے توجہ کیجئے گا کہ امام کا کلام محدود نہیں ہوتا، امام کا کلام محدود نہیں ہوتا. اس زمانے میں بھی کارائی تھی. آج آپ یہ کہیں کہ اب حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اب تو اجتہاد کے معنی بدل گئے، تو اب اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ہے اس زمانے میں شخصی رائے دینے والوں کو یہ جملہ پہچانوا رہا تھا، اور آج مجتہدین کے مقابلے میں سوء استفادہ کرنے والوں کو پہچانوا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، دنیاوی کوئی واقعہ، ہر انسان اس میں اپنا یعنی لگا کے بیان کرتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ بالکل یہ ہوتا ہی یہی ہے، یا ایسا ویسا کیا مطلب؟
کہ اسی طریقے سے بیان ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی قضیے کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جس میں تھوڑا اتر کے اس کے باطن کو دیکھتے ہیں. کیسے؟ میں کیا کروں مولانا، معذرت میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں، میں جلدی سے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سچا واقعہ، ایک گاؤں میں دو گروپ تھے. یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، ہر جگہ اور اس میں آپ نے مختار نامہ تو دیکھا ہوگا نا. مختار نامے میں جناب کیان کو تو آپ نے پہچانتے ہی ہیں جیسے تھے وہ. اس میں ایک جملہ کیان کے منہ سے کہلوایا ان لوگوں نے کہ جو حقیقت ہے کہ جہاں بھی اختلاف کی بو آئے سمجھ لینا کہ دشمن کام کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جہاں بھی یہ جملہ مختار نامے کا ہے کہ جہاں بھی ان اختلاف کی بو آئے سمجھ لینا کہ دشمن کام کر رہا ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے امام کی زیارت سے کہ جہاں بھی اختلاف کی بو آئے، فرقت کی، جدائی کی بو آئے، سمجھ لیجئے گا کہ ولایت کمزور ہے. جہاں بھی فرقت اور جدائی کی بو آئے سمجھ لیجئے گا کہ ہماری ولایت کمزور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت میں آیا ہے وَبِمُوَالَاتِكُمْ اعْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ. اہل بیت آپ وہ ہیں کہ آپ کی ولایت سے جدائیاں دور ہو جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. دو پارٹیاں موجود اس گاؤں میں. ظاہر سی بات ہے جہاں پارٹی ہوتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. اس میں ایک پارٹی کے ایک انسان کو کسی نے مار دیا. تب تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنا بڑا انسان تھا جس پر پارٹی بیس کر رہی تھی مثلا اس کو مار دیا تو اس پارٹی کو تو خوشی ہونا تھا کہ مارا گیا انسان. اچھا پارٹی آپس میں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مومنین ماشاء اللہ. اور اب وہ ایک انسان ہنستا ہوا مسکراتا ہوا بہت زور سے خبر دینے کے لیے آیا کہ تمہیں پتا ہے فلاں مار دیا گیا. لیکن قضیے سے ظاہری استفادہ کرنا، فلاں مار دیا گیا. اس کے دادا نے غالباً اٹھا کر کے چپل کھینچ کے اسے مارا. منحوس یہ نہیں سمجھ رہا کہ آج دشمنوں کے مقابلے کا ایک انسان ختم ہو گیا. یعنی یہ اپنی پارٹی کو بیچ سے ہٹا کر کے دوسرے مشترک دشمن کے مقابلے میں اس کو دیکھ رہا تھا. ولو ہمارا مخالف تھا لیکن دشمنوں کے مقابلے میں تو تھا کم از کم. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھ رہے یہ تو یہ بھی قضیے کو دیکھنے کی گہری نظر ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا مخالف صحیح لیکن کم از کم جو ہمارا مشترک دشمن ہے مثلا وہ تو اس کے ڈر سے خاموش تھا. ہمارا مخالف تھا لیکن وہ تو اس کے ڈر سے خاموش تھا دوسرا، تو اس کا مرنا کتنا سخت ہوا. بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ قضیے کو عجیب انداز سے دیکھنا. اور میں اسی جگہ سے بات کو شروع کرنے والا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، اسی جگہ بات تو ختم کر رہا ہوں. قرض انشاءاللہ کبھی اور، کہ اس قضیے کو اس طریقے سے دیکھنا کہ خطرناک سے خطرناک تر ماحول کو اپنے حق میں موڑ دینا یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کی نظریں گہری اور عمیق ہوں اس واقعے پر. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو فوراً مایوس ہوگا، یاس و حسرت کا شکار ہوگا اور آج کی زبان میں ڈپریشن میں جائے گا اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر قضیے پر غور سے قضیے کو، واقعے کو دیکھ رہا ہے تو قوت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور حالات کو اپنے حق میں موڑے گا. یہ کمال ہمارے اندر آنا چاہیے. ورنہ سیرتیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے آخر؟ ابھی آپ سن رہے تھے کیا فائدہ ہے اگر ہم اپنی چادر اتار دیں تو کسی کی بے رضائی پر رونے کے معنی کیا ہے آخر؟ مصائب کی اس سیرت کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوا آخر؟ اگر ہمارے اندر وہ چیزیں نہ پیدا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہونا، 3 دن سے پیاسا ہونا، حد سے زیادہ تھکا ہونا،
حد سے زیادہ غم اٹھا لینا، حد سے زیادہ، میں حد بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صاحبان عزت کے سامنے ذلت کے سامان آنا، کیا اس کے بعد بھی کسی میں طاقت ہے کہ وہ گفتگو کر لے؟ ہے کسی میں طاقت؟ لیکن یہ طاقت ہمیں دی گئی، یہ ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھو تمہارے حالات مجھ سے بولے نہیں ہو سکتے، میں وہ ہوں کہ کب سے بھوکی ہوں تمہیں پتا بھی نہیں ہے، میں وہ ہوں کہ کتنی پیاسی ہوں تمہیں معلوم نہیں، میں وہ ہوں کہ کتنی تھکی ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، میں وہ ہوں کہ کیسی عزت تھی تم کیا سمجھو گے۔ اگر ظاہر بھی دیکھا جائے تو اسی شہر کا، مملکت اسلامی کا جو والی تھا میں اس کی بیٹی ہوں، اور اسی شہر میں ایک دن شہزادی کہلاتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، اور آج وہ وقت آ گیا کہ جب سارے حالات بدل گئے، سارے حالات بدل گئے۔ غم کتنا محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی غم ایسا تھا کہ جناب زینب کو رخصت امام پر مر جانا چاہیے تھا، اور یہ واقعہ ہو جاتا، یہ واقعہ ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین کی رخصت کے وقت سب سے زیادہ کون پریشان تھا؟ خود جناب زینب، وہ جس کو سارے قافلے کی ذمہ داری دی تھی سب سے زیادہ وہ پریشان ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، لے کر گوشے تنہائی میں آئے، کہا ہے علی کی بیٹی زینب، اے میری بہن زینب، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ سنبھالو اپنے آپ کو بہنا، ابھی تمہیں بہت بڑے بڑے کام انجام دینا ہے۔ تو بھیا کیا کروں، دل منہ میں آ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا جناب زینب کے لیے، پنجتن کی آخری نشانی جا رہا ہے۔ پنجتن کی آخری نشانی جا رہی ہے، بھیا کیا کروں، دل نہیں سنبھل رہا، منہ میں آیا جا رہا ہے دل زینب کا۔ امام حسین نے انگشت امامت سے قلب زینب پر اشارہ کیا، بعض لوگوں نے کہا دست مبارک کو پھیرا، اور اب زینب نے کہا بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، ستجدنی کما تحب و ترضا، اب آپ مجھے ویسا پائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یعنی اگر حسین ابن علی بغیر یہ سہارا دیے ہوئے چلے گئے ہوتے تو زینب تڑپ کے مر جاتی۔ اور اس کے بعد کے مسائل، ابھی تو بھائی زندہ تھا، یہ کیفیت ہے، ابھی تو گھوڑے سے گرتے دیکھنا ہے، ابھی تو شبر کے خنجر کے وار دیکھنا ہے، ابھی تو جنازے پر گھوڑوں کا دوڑنا دیکھنا ہے، ابھی تو جنازے سے لباس کا چھننا دیکھنا ہے۔ کربلا میں حسین کو بے لباس چھوڑ کر کے جانا ہے، اور یہ سب کر کے زینب کوفے پہنچی ہے۔ کتنا سخت ہے جناب زینب کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی زینب نے کوفے کے حالات کو اپنے حق میں موڑ دیا۔ نہ فقط کوفے کے، جہاں جہاں سے یہ قافلہ گیا وہاں وہاں انقلاب پیدا کرتا ہوا گیا۔ یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے۔ میں اسے بیان کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، کس طریقے سے جناب زینب نے تہدیدات کو فرصتوں میں تبدیل کر دیا، ایسا بنا دیا جناب زینب نے کہ جس قید خانے میں رہی ظالم کو رکھنا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ خود حجت خدا ہے، یہ عالم علم لدنی ہے زینب۔ لیکن جسمانی اعتبار سے کتنی مشکلات پہ جناب زینب گرفتار ہوئی ہیں میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔
امام سجاد سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زندان شام میں جناب زینب نوافل غالباً بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. سند ہے جناب امام سجاد کی. ہم مدینے سے کربلا سے پورا بیان کیا. اس پورے سفر میں خدا کی قسم میری پھوپھی زینب کی نماز شب نہیں قضا ہوئی. اے پس پردہ میری باتوں کو سننے والی میری بچیوں میری بہنوں توجہ کرو. اس پورے سفر میں جناب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. شام غریباں اور نماز شب، وہ بیویوں کو چپ کرانا وہ نماز شب، وہ بچوں کو بہلانا وہ نماز شب، وہ جنازوں کو اٹھا کے لانا وہ نماز شب، وہ سید سجاد کا سہارا بننا وہ نماز شب. اے مولا امام حسین، شب عاشور کی نماز اور ہے شام غریبہ کی نماز. اس طریقے سے شہزادی زینب گزرتی چلی اور امام فرماتے ہیں قید زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. پوچھا بھی اماں کیا ہوا؟ میرے لال کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اب زینب میں طاقت نہیں ہے. آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی، تھوڑا سی تاخیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. آخری جملہ، باقی مصائب وفات حضرت زینب یا شہادت آپ سنیں گے مولانا سے. آخری جملہ، اتنی مصیبت پڑی ہے اس سفر میں، کیسے عرض کروں عزیزو، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں جناب زینب پر. روحانی مصیبتیں، جسمانی مصیبتیں تازیان زینب نے کھائے. جناب زینب پر اذیتیں ہوئی، سب کچھ برداشت کرتی چلی گئی. لیکن حالت کیا ہوئی ہے؟ ایک شاعر کا ایک شعر پڑھ کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں. حالت کیا ہوئی ہے؟ ارے جب یہ زینب مدینے پہنچی ہے، جب شہزادی مدینے پہنچی ہے تو عجیب کیفیت میں ہے کہ لوگ جب جناب زینب کو دیکھ رہے تو حیرت کر رہی ہے خواتین. ارے کیا یہی زینب ہے؟ یہ ہے تاثیر غم، چہرے سے ویرانی نہیں جاتی. یہ ہے تاثیر غم، چہرے سے ویرانی نہیں جاتی. وطن والوں سے زینب آج پہچان. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون